یہ دیکھیں یہ کون ہے؟ آپ سب اسے جانتے ہیں. کیوں؟ یہ کنگ ہے، لائن. دیکھیے شیر یہ جنگل کا سب سے بڑا جانور نہیں ہے، وہ ہاتھی ہے. یہ سب سے تیز دوڑنے والا جانور نہیں ہے، وہ چیتا ہے. اور اگر یہ شیر ہائیناز کے اندر لگڑ بگوں میں پھنس جائے اس کے غول میں، تب بھی یہ شیر رہتا ہے. یہ شیر ہے. وائی؟ بیکاز آف اٹس مائنڈ سیٹ. اپنی ذہنیت کے اعتبار سے، اپنے ڈیکورم کے اعتبار سے. دیکھیے شیر جب ہاتھی کو دیکھتا ہے اسے خوراک یاد آتی ہے، لیکن ہاتھی جب شیر کو دیکھتا ہے اس کو بھاگنا یاد آتا ہے. اور جب یہ شیر مختلف ہائیناز میں، لگڑ بگوں میں اور ہرن کے اندر دبا ہوگا، پھنسا ہوگا، تب بھی اس کو یہ خیال ہوگا کہ میں کنگ ہوں. اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ آئی ایم دا کنگ. آپ جانتے ہیں شیر 100 شکار کی اٹیمپٹ کرے تو 30 میں کامیاب ہوتا ہے، 70 میں ناکام ہوتا ہے، لیکن وہ شیر ہی رہتا ہے. دس از دا امپورٹنس آف مائنڈ سیٹ. آپ کا ذہن کیسا ہے؟ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. یاد رکھیے گا جس طرح ایک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی پرسنالٹی کے بھی 2 ڈائمینشنز ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. اور جو اس کی ذات میں مثبت یا منفی میں ڈومیننٹ ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، وہی اس کا کردار بن جاتا ہے، وہی اس کا رویہ بن جاتا ہے. دیکھیے آپ نے اپنے اندر کیا چیز رکھی؟ گلٹ، ریسنٹمنٹ، جیلسی، بیک بائٹنگ. وین یو آر کیپنگ دیز تھنگز ان سائڈ یو، جب آپ اپنے دماغ کے اندر مجرم ہونے کا احساس رکھ رہے ہیں اور جلن رکھ رہے ہیں، حسد رکھ رہے ہیں، غیبت جیسی چیزیں رکھ رہے ہیں، تو آپ ایک چیز بھول رہے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کی وجہ سے اپنی خوشی کو خیر آباد کہہ دیا، خوشی کو بائے بائے کہہ دیا. اب خوشی آپ کے اندر نہیں رہ سکتی. اپنے دماغ کو ایک کنٹینر سمجھیے، ایک کنٹینر، ایک برتن. اس برتن کے اندر 10% حسد بھرا ہوا ہے، 20% دشمنی بھری ہوئی ہے، 30% کینہ بھرا ہوا ہے. تو جگہ تو رہی نہیں اس کے اندر. یہی ساری گندی چیزیں جب بھر گئیں تو اس برتن میں اچھی چیز کیسے آئے گی؟ سو اٹس یور رسپانسبلٹی. یہ یاد رکھیے گا وہ برتن ایک ہی ہے، اس میں یا تو یہ اچھی چیزیں رہیں گی یا بری چیزیں رہیں گی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اچھی چیزیں اس میں تھیں، یہ بری چیزیں آ کر اچھی چیزوں کو دھکیل کے باہر کر دیتی ہیں. اور ان بری چیزوں کو آپ ہی ڈالتے ہیں، یہ خود نہیں اندر جاتی. آپ ہی ان کو جگہ دیتے ہیں اور ان کو گرو کرتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں. ان کی نشو و نما بھی آپ کی ذہنیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. سو مائنڈ سیٹ. And now today our topic is positive mindset، کہ مثبت انداز سوچ یہ کیا چیز ہوتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا پہلے کہ سکے کی 2 سائڈز ہوتی ہیں. جو سائڈ نمایاں ہو وہ آپ کے رویے سے جھلک جاتی ہے. آپ دن میں بہت سے کام کرتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے سوال کرتے ہیں، لوگوں سے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ان سے اپنا ایک خاص رویہ رکھتے ہیں، بیہیویئر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں یا منفی سوچ رکھتے ہیں. نیشنل سائنس فاؤنڈیشن، یہ ایک فاؤنڈیشن، اس کی تحقیق کے مطابق 80% لوگ منفی سوچ اور رویہ رکھتے ہیں. دیکھیے اگر آپ اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دیں گے اور کوئی اس کے اوپر کوشش نہیں کریں گے تو دماغ منفی ہی سوچے گا. اس کے لیے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. یہ بات غور سے سن لیں. در حقیقت دماغ ایک الگ چیز ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ اور آپ کا دماغ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ان کو ایک نہ سمجھیں، مختلف چیزیں. 1 منٹ کے لیے رکے اور اب اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے دماغ سے سوال کریں، میں کون ہوں؟ جواب آیا نا اندر سے. اب کوئی اچھا سا سوال کرے اپنے دماغ سے، اچھا سا جواب آئے گا. کوئی فضول سی بات کرے، فضول سا جواب آئے گا. حیرت کی بات، ایسے لگتا ہے کوئی بندہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہم سے باتیں کر رہا ہے. بٹ دس از اے فیکٹ. یہ یاد رکھ لیں کہ آپ اپنے دماغ کے غلام ہیں یا آپ نے اپنے دماغ کو غلام بنایا ہوا ہے. دس از دا فلسفی آف مائنڈ سیٹ. دماغ تو ایک پنگ پونگ کے گیند کی طرح ہے. پنگ پونگ کا گیند دیوار پہ مار دینا تو وہ چھلتا رہتا ہے، ادھر لگ رہا، اوپر لگ رہا، نیچے لگ رہا، ادھر لگ رہا، ادھر لگ رہا. دماغ بھی اس طرح گھومتا رہے گا، ایک چھوٹے سے بچے کی طرح جو اچھلتا کودتا رہے گا. آپ کو اس کا سیکیورٹی گارڈ بننا ہوگا. اور اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں اور کچھ سوچنا نہیں چاہ رہے، کوئی ماضی کی یاد ہے جس کو بھلانا چاہ رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دماغ ماضی کے
وہ گندے گندے واقعات، وہ فضول قسم کی یادیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کرتا ہے تاکہ آپ کو پریشان کر سکے. اور یہ کیفیت اگر بڑھ جائے تو پھر دماغ بہت خراب ہو جاتا ہے اور انسان نفسیاتی مریض بھی بن سکتا ہے. تو بہرحال آپ کو دن میں یہ 3 دفعہ دوائی کی طرح کام کرنا ہوگا. یو ہیو ٹو ٹیک دس تھنگ ایز میڈیسن. اپنے دماغ کو آپ نے آرڈر کرنا ہے 3 دفعہ دن میں باقاعدہ بیٹھ کر. ایک انسان تھا، اس کو بولنے کا بڑا پرابلم تھا. پہلی دفعہ تقریر کرنے جب وہ سٹیج پر آیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ٹھنڈے پسینے آ گئے اور وہ نہیں کر سکا. پھر اس نے خود سے ایک فیصلہ کیا. وہ روزانہ اندھیرے کمرے میں اکیلا بیٹھتا اور اپنے آپ کو یہ کہتا کہ میں اچھی تقریر کر سکتا ہوں، میں ایک اچھا مقرر بن سکتا ہوں، میں ایک اچھی تقریر کر سکتا ہوں. اپنے دماغ کو کہتا. اسے ایفرمیشنز کہتے ہیں. ایفرمیشنز، اپنے آپ کو بتانا، سیلف ٹاک کہتے ہیں. دس از دا موسٹ پاورفل میڈیسن وچ اے پرسن کین ہیو. اور بعد میں وہ شخص دنیا کا بہت بڑا مشہور مقرر بنا. سو وٹ یو آر افریڈ آف، آپ نے اس چیز کے اوپر دیکھنا ہے جس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں. اور پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جب آپ چھلانگ لگانے سے ڈر رہے ہیں، یہی وہ وقت ہے کہ آپ نے چھلانگ لگانی. دیکھیے یہ آپ کی منزل ہے، جس منزل پر آپ نے پہنچنا ہے. یہ آپ کی منزل ہے اور یہ وہ رستہ ہے جو اس منزل کو جا رہا ہے. سب سے چھوٹا، سب سے آسان رستہ یہ ہے جو اس منزل کو جا رہا ہے اور یہ آپ کی منزل ہے. اب ہر وہ سوچ جو آپ کو اس منزل کی طرف لے جانے سے روکے، یا ہر وہ کام جو آپ کو اس منزل کی طرف لے جانے سے روکے، آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے. منزل تبدیل نہیں کرنی، منزل کو چینج نہیں کرنا. once set the goal is there, you need to reach that goal, but you have to take steps accordingly. اپنے سٹیپس کو آپ نے میجر کرنا ہے. دیکھیے آپ اپنے رویے کو مثبت رکھیں گے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ از ایکچولی اے پاسپورٹ فار یور فیوچر. آپ کے اچھے مستقبل کے لیے آپ کا مثبت رویہ ایک پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے فیوچر میں جانے کے لیے. دیکھیں وہ جو انسان آپ بننا چاہتے ہیں، اچھا اور بڑا انسان، وہ مستقبل میں آپ بنیں گے، ماضی میں تو نہیں بنیں گے. ماضی تو گزر گیا. گاڑی کبھی بھی بیک مرر دیکھ کے نہیں چلائی جاتی، فرنٹ مرر دیکھ کر ہی چلائی جاتی ہے. عام طور پہ لوگ ماضی میں رہنا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ ماضی رہنے کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے، اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن وہاں گروتھ بھی کوئی نہیں ہے. جب آپ کو ماضی سے کال آئے نا، پاسٹ سے، اٹینڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ کوئی نئی بات سنانے کے لیے نہیں ہے ماضی کے پاس. آپ کو اپنی ساری توانائی، ساری انرجی وہ سامنے کی طرف لگانی ہے. یاد رکھیں انرجی بہت قیمتی اور نایاب چیز ہے. یہ آپ کو محدود مقدار میں ملتی ہے روزانہ. اگر آپ اس انرجی کو فضول چیزوں میں لگا دیں گے تو دوبارہ ریچارج اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اپنی انرجی کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لگائیں. تو جب بھی ماضی کی سوچ آئے صرف اس وقت سوچیں ایک ریفرنس بک کی طرح کہ آپ نے ماضی کو کھولا، اس میں سے جو غلطیاں تھیں ان سے سبق سیکھا، پھر بند کر دی اور پھر اپنے مستقبل کی طرف دیکھنا شروع کیا.